فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بھیجو مبارک. عزیزان محترم، ماہ محرم پہلا عشرہ اور اس کے 8 دن گزر گئے. آج کی شب ہے اور ایک بس کل کی رات ہے. ان 2 راتوں کا مہمان ہے حضرت سیدہ کلام. کتنا کچھ لے کر امام حسین کربلا آئے اور بس چند وقت ہی باقی ہے. آج کی رات نہ جانے کربلا والوں نے کیسے گزاری ہوگی. کل کی رات تو صرف اسی انتظار میں تھی کہ کون پہلے اپنی جان کا نذرانہ دے گا. وہ چیز کی جو بہرحال کربلا والے جانتے تھے کہ دوسرے دن کیا ہونے والا ہے. تو وہاں پر ایسا نہیں تھا کہ خوف تھا خدا نخواستہ، نہیں، وہاں شوق تھا. شوق اور خوف میں بڑا فرق ہے. ایک زندگی انسان گزارتا ہے خوف سے کہ اس کو خوف ہے کس چیز کا؟ کسی چیز کے چھن جانے کا، کسی چیز کے کم ہو جانے کا. تو ہمیشہ اس کی زندگی گزر تو رہی ہوتی ہے لیکن اضطراب میں رہتا ہے، تڑپتا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے. مگر وہیں پر ایک شخص ایسا ہے جو شوق سے گزارتا ہے. شوق کیا ہے؟ اس کو پتہ ہے ایک دن جانا ہی ہے، تو کیوں میں زندگی میں خوف کروں. میں ایسا کام کروں کہ نہ صرف میں بلکہ میرا پروردگار بھی مجھے جو ہے وہ اپنی طرف بہت بہتر طریقے سے بلائے. کربلا یہی داستان ہے. کربلا میں جو لوگ پہنچے ان کو خوف نہیں تھا، وہ رات کو انتظار میں تھے کہ صبح کون کیسے جائے گا. اور یہی کربلا ہمیں دعوت دیتی ہے کہ تم بھی اپنی زندگی میں شوق پیدا کرو. کس چیز کا؟ لقاء اللہ، اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا کرو. جس زندگی میں خدا سے ملاقات کا شوق نہ ہو وہ زندگی پھر اطاعت پروردگار میں نہیں گزرے گی. یعنی اگر کسی شخص کو کہیں کہ تم بھی مر جاؤ گے تو اس کو خوف ہے. انہیں بھائی کیوں مارنے کے چکر میں ہے؟ مرنا ختم ہونا تھوڑی ہے، مرنا تو انتقال ہے بیسیکلی. یعنی آپ ایک جگہ پہ تھے، اب آپ دوسری جگہ جا رہے ہیں اور جو دوسری جگہ جا رہے ہیں وہ اس سے بہت بہتر ہے. تو جب آپ بہت بہتر ہے تو پھر آپ کو جانے کا شوق ہونا چاہیے نہ کہ خوف ہونا چاہیے. خوف کیوں ہے؟ کیونکہ ہاتھ خالی ہے، کچھ ہے نہیں، میں لے کے کیا جاؤں. اور یہ جو آدمی نہیں چاہتا جانا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اس کی زندگی ویسے گزر رہی ہے جیسے پروردگار چاہتا ہے، ویسے نہیں جیسے اس کے خواہشات چاہتی ہیں. ویسے خواہشات جانے نہیں دیتی، انسان پرواز نہیں کرنے دیتی. کیونکہ انسان اپنی زندگی میں اتنی محنت کرتا ہے، اپنی حکومت بناتا ہے، اپنا گھر بناتا، اپنی دارائی جمع کرتا ہے، اپنی اولاد سب کچھ ہے. اب اسے سے چھوڑ کر جانا مشکل رہتا ہے. مگر اسے اگر یہ کوئی کہہ دے کہ تم جہاں جا رہے ہو وہاں بہت بہتر ہے. اس لیے روایات میں کہ جب شخص مرے گا تو وہ نہیں چاہے گا، یعنی اس نے اتنا کچھ جمع کیا ہوگا نہیں چاہے گا. تو ملائکہ کہیں گے ادھر دیکھو، ادھر تمہارے لیے کتنا کچھ ہے. جب اس کو بہشت دکھائی جائے گی، چیزیں دکھائی جائیں گی تو اس کے لیے دنیا کے مال چھوڑنا آسان ہو جائے گا. اب دوسری چیز اس کو کیا روکتی ہے؟ اس کے اولاد، اس کا گھر، اس کے ماں باپ، یہ اس کو روکتی ہے. اب اس سے دل توڑنا اس کے لیے مشکل ہے. تو پھر اس کو دکھایا جائے گا کہ ادھر کیا ہے. تو اسے دکھایا جائے گا ادھر رسول ہیں،
ادھر فاطمہ ہے، ادھر علی ہے، ادھر حسن حسین ہے، یہ تمہارے لیے ادھر ہے، تم ان کے پاس جا رہے ہو. جب ان کو دیکھے گا تو یہاں سے تعلق توڑنا آسان ہو جائے گا. اللہم صلی علی محمد وآلہ. یہی ہے نا عزیزان محترم، روز قیامت میں کچھ لوگ ہوں گے جنہیں جنت کی طرف دھکیلا جائے گا، جاؤ جنت کی طرف، مگر جنت کی طرف نہیں جا رہے ہوں گے. کیوں؟ کہا ہماری جنت حسین ہے، ہم اس کے گرد رہنا چاہتے ہیں. اور وہ بھی مقامات بہشت ہی کی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جنت کے علاوہ، وہ بہشت کے مقامات ہیں. بہرحال وہ ایک نارمل جگہ پہ جب رہنا چاہتے ہوں گے، نہیں، وہ کہیں گے کہ وہاں رہے جہاں امام حسین ہے جنت. وہ کیونکہ ہمیں یہ باتیں سمجھ میں اس لیے نہیں آتی ہیں کیونکہ ہم مادے میں ہیں، اپنی خواہشات میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر یہ عشق واضح نہیں ہوتا. اس لیے کربلا کی طرف دیکھنا ضروری ہے کہ کربلا یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ کیسے رات کو خیموں میں تیاری تھی، کیسے تیاری تھی. کہ آج بہرحال ہم آج جو ہے وہ قاضی عباس علیہ السلام کی جو ہے وہ فضائل المصائب کی طرف رجوع کریں گے. حضرت عباس علیہ السلام نے بھی شب عاشوراء اپنے بھائیوں کو بھی جمع ہو کے یہی کہا تھا کہ دیکھو ہم نے اپنے مولا پہ فدا ہونا ہے. اور سب آپ کے سامنے سارے بھائی قربان ہوئے. کیوں؟ کیونکہ خدا کے نمائندے کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے. عزیزان محترم، بہرحال ہماری گفتگو چلی کہ کربلا حق اور باطل کا معیار ہے، یعنی کربلا ہمیں معیار دے رہا ہے، جینے کا بھی معیار دے رہا ہے، باطل کی چیزیں بتا رہا ہے، دشمن سے کس طرح بہیو کرنا ہے، آپ نے کیسے کھڑا ہونا ہے، معاشرے کو کیسے چلانا ہے، ساری چیزیں کربلا بتاتا ہے. کربلا صرف ایک حصے کی گفتگو نہیں ہے، کربلا زندگی کے ہر حصے کے اوپر حاکم ہے. اس لیے کربلا میں ہر شخص موجود ہے، ہر شخص ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کربلا کوئی درس نہیں دیتا. نہیں، بچہ، جوان، بوڑھا، بزرگ، خاتون، ماں، بہن، بیٹی، باپ، سب کربلا میں ہے. ہر شخص کے لیے کربلا جو ہے ہدایت ہے. پروردگار قرآن میں جو بیان کرتا ہے کہ لوگوں نے اس دنیا میں آنے سے پہلے ایک عہد کیا ہے، ایک وعدہ کیا ہے. جب انسان اس دنیا میں آیا ہے، اس سے پہلے وہ عالم زر میں خدا سے ایک عہد و پیما، یعنی ایک اس نے وعدہ کیا ہے جو اس نے اپنے خدا کے ساتھ کیا تھا. لیکن کیا ہے کہ جب اس دنیا میں آیا بھول گیا. ہم ایک عہد کرے آئے، ہم نے عالم زر میں روحوں نے خدا سے ایک وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو لیکن جب دنیا میں آئے ہم بھول گئے. جس نے اس وعدے کو جتنا محکم کیا تھا اتنا وہ ولایت کے قریب ہے اس دنیا میں، جتنا اس نے وہاں پر جتنی جلدی الستو میں رکھا، یعنی جس نے اپنے رب کے لیے کام کیا وہ سب سے زیادہ اس دنیا میں ولایت کے قریب ہے. یہ جو ہمیں نظر آتا ہے کہ دنیا میں کون اتنا، یہ اتنا مضبوط کیوں ہے، یہ اتنا نزدیک کیوں ہے، کیونکہ معیار جو ہے اس دنیا میں، جیسے میں نے آپ کو پہلے حدیث عنوان بصری بتائی کہ معیار بندگی ہے. یعنی خدا کیا چاہتا ہے، خدا نے کیوں بھیجا. خدا کو ضرورت ہے نماز کی، خدا کو روزے چاہیے، خدا کو ہمارے پیسے، خدا کو ہم پیسے کو خدا کی راہ میں دیتے ہیں، خدا کو جاتا ہے. خدا کو خزانے کی، خدا تو خود ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ساری زمین آسمان کا خالق وہ ہے، عزیز وہ ہے، حکیم وہ ہے، ستار وہ ہے، جبار وہ ہے، قہار وہ ہے، سب کچھ تو اسی کا ہے. تو اس کو ہم سے کیا چاہیے؟ اسے ہم سے کچھ نہیں چاہیے. اس نے جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے وہ ہماری بقا کے لیے ہے. اسے صرف بندگی چاہیے، بس تم بندے بن جاؤ گے. اور یہ بندگی ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے کہ جتنا بہتر بندہ ہوگا اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور ادھر ہم فیہا خالدون ہے، تم ادھر ہمیشہ رہو گے. جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے ساری محنت ہے. بہرحال ہم جو مجلس عزاداری، ماتم، گریہ، جلوس یہ کرتے ہیں کیونکہ ہم اس مقصد کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں جس کے لیے امام حسین کربلا آئے تھے. اگر یہ مقصد ہماری عزاداری سے ظہور نہیں کر رہا تو
تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پھر بس آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، ہم اس مقصد کو آشکار نہیں کر رہے دنیا کے اندر۔ کربلا 61 ہجری کا واقعہ صرف نہیں کہ وہیں کی بات ہو وہیں ختم ہو جائے، کربلا صرف اس 61 ہجری کے یزید کی گفتگو نہیں ہے، کربلا قیامت تک کے یزیدیت کے نظام کے مقابلے میں تماچا ہے۔ اب جب بھی کوئی بھی نظام آئے گا، خود یہی مجلس سکھاتی ہے، یہ کوئی اور یونیورسٹی آپ کو دنیا میں نہیں سکھائے گی کہ حق کیا ہے اور حق ابھی کہاں ہے، یہ کوئی بھی نہیں بتائے گا، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ مجلس اصل میں بیداری کے لیے، امام خون کے قطرے سے کربلا کو سیراب کیا ہے، یعنی کربلا کی سرزمین کو اس مقام پہ امام حسین نے پہنچا دیا کہ روز عرفہ پروردگار عرفات میں بعد میں تجلی کرتا ہے، پہلے کربلا میں تجلی کرتا ہے۔ یعنی کیوں ہے اتنا؟ کیوں اس لیے ہے تاکہ اس کو پہچانو، یہ مقصد کیا ہے۔ اور دشمن اس وقت بھی ڈرتا تھا، تبھی اس نے تو کیا امام حسین کو کہ سر تن سے جدا کر دو، یعنی وہ یہ سمجھا کہ شاید سر جو ہے وہ بدن سے جدا کرنے سے معاملہ ختم ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں تھا۔ سر نیزوں پر جب چڑھے تو انہوں نے سارے دنیا کے یزیدیت کو جھکا دیا، یہ کمال ہے ان سروں کا۔ آج بھی دشمن کو یہی ڈر ہے کہ یہ مجلس میں حق کی بات نہ ہو، مجلس میں آپ ایسی باتیں کرتے رہے، ایک تو نصیحت نہ ہو، میسج نہ جائے، مولانا صاحب 8-9 دن تو ہیں، کیا درس کی باتیں دے رہے ہوتے ہیں، پورا سال درس کے لیے، درس حسینی ہے عزیزان محترم، درس میرے والدین کی گھر کی باتیں نہیں ہیں، یہ رسول کی رسالت کا معاملہ ہے، یہ انبیاء کی محنتوں کا معاملہ ہے۔ اگر آپ کی ذاتی زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی تو پھر ہم حسینی کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کے گھر میں تبدیلی نہیں آ رہی تو آپ حسینی کیسے ہیں؟ صرف امام بارگاہ میں؟ آپ اپنے کاروبار میں اگر اچھے مسلمان نہیں تو آپ حسینی کیسے ہیں؟ یہی تو فرق ہے ہمارے اور دوسرے فرقوں میں کہ وہ یہاں نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں اور وہاں پر وہ دوسری چیزیں بیچ بھی دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے کہ بس نماز کے ٹائم پر مذہب ہے، نہیں، ہمارے یہاں اگر کوئی شخص ہے تو چاہے وہ اجتماع میں ہو چاہے وہ تنہائی میں ہو، وہ جانتا ہے کہ اس کا امام اس کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ یا تو آپ امام نہیں مانے، یعنی آپ بولے کہ میرا امام ایسا نہیں ہے، تو پھر آپ کی امامت مشکل میں۔ جب امام خود فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس تمہارے اعمال ہفتے میں 2 دن پہنچتے ہیں، 2 دن باقاعدہ پہنچتے ہیں، ورنہ امام تو ہر وقت دیکھ رہا ہے، قرآن کی آیت کی روح میں امام دیکھ رہا ہے، لیکن اعمال پہنچتے ہیں، تو میرے جب اعمال ہر ہفتے پہنچ رہے ہیں، یعنی میری فائل ہر ہفتے اپڈیٹ ہو رہی ہے، ہر ہفتے اپڈیٹ ہو رہی ہے، اب میں کیا بھیج رہا ہوں امام کو؟ تو ایسے میں اگر صحیح نہیں ہوں گا تو امام آئیں گے کیسے؟ آج جمعے کا دن تھا اور بہرحال ظہور کا متوقع دن ہے، آج میں نے امام کی زیارت پڑھی، جمعے کا دن امام سے منسوب ہے نا، ہر روز ایک معصوم سے منسوب ہے، کچھ دن 3 معصوم سے، کچھ دن 4، جمعے کا دن آخری امام سے منسوب ہے، اور جمعے کا دن امام کی خاص زیارت ہے، چھوٹی سی ہے، 2-4 منٹ بھی نہیں لگتے۔ ہم میں سے کتنوں نے پڑھی؟ کتنوں نے پڑھی؟ دعائے نتبہ، یعنی چیخ اور پھکار ہے، نتبہ کے معنی چیخنے کے ہیں، دعا نہیں ہے، دعا یعنی آرام سے۔ نجوہ کس کو کہتے ہیں؟ مناجات، نجوہ سرگوشی یعنی آہستہ، نتبہ یعنی چیخ اور پھکار، کیا؟ این الحسن، این الحسین، این ابناء الحسین، متی ترانا، میں کب دیکھوں گا آپ کو؟ کہاں ہے وہ جو کربلا کا بدلہ لے گا؟ یہ چیخ ہے دعائے نتبہ کے اندر۔ کہاں ہے وہ جو زمین اور آسمان کے متصل ہونے کا سبب؟ میں چیخا، پھر میں کس امام کا انتظار کروں؟
پھر یہ مجلس مجھے کہاں لے کے جا رہی ہے؟ وہ جو سوالیہ نشان ہے میرے اپنے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں ہے خدا نواز۔ یعنی ہر وہ مجلس جو ظہور کی طرف نہیں بڑھے، سمجھ لیں مشکل ہے اس کے اندر۔ تاریخی کوئی بات کہہ دینا اور واہ 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 کروا دینا بہت آسان ہے، جانے بہت آسان ہے۔ میں بھی چاہوں تو بہت ساری کتابیں جو فضائل کی ہیں ان میں سے 15-20 ڈیلی فضائل یاد کروں، دیکھوں اور آپ کو آگے بتاؤں، اور آپ یہاں سے لے کے کونے تک نعرے مارتے رہیں پوری مجلس میں۔ بانی خوش ہو جائے گا مجلس سے کہ بھئی کیا مجلس ہوئی، کچھ لوگ بھی خوش ہو جائیں گے، لیکن میرا امام راضی نہیں ہو۔ اس لیے نہیں کہ فضائل نہیں، فضائل بیان کرو، لیکن کہا کہ میں 1100 سال سے زیادہ تنہا ہوں، اکیلے میں حسین پہ گریہ کرتا ہوں، میری گفتگو کب کرو گے تم؟ کب تم صحیح ہوگے کہ میں آؤں؟ فضائل تو ہم جتنے بھی بیان کریں معصومین کے وہ کم ہے، اور ویسے بھی ہم کلمت اللہ کے فضائل بیان کیسے کریں؟ قرآن خود کہتا ہے کہ کلمت اللہ کے فضائل تم بیان، اگر سارے دنیا کے درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائے، کلمت اللہ کے فضائل تم بیان نہیں کر سکتے۔ اور ہم زیارت امیر المومنین میں پڑھتے ہیں کلمت اللہ مولا متقیان کی ذات ہے۔ اب یہ ہم جتنے بیان کریں وہ بیان کرنے چاہیے، میں نے پہلے بھی کیا، خیبر بیان کریں، خندق بیان کریں، یہ سب بیان کریں، کیونکہ بہرحال ان بچوں کو نہیں بتائیں گے تو آہستہ آہستہ پھر یہ دور ہو جائیں گے۔ پھر جب آپ بولیں گے کہ مولا نے خیبر کو یوں اکھاڑا تھا تو یہ بچے بولیں گے یار یہ کون سی آپ باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ جب آپ ان کو صحیح طرح بتائیں گے نہیں کہ امام میں طاقت کتنی تھی، اور امام میں طاقت الہی طاقت تھی، یعنی سب کچھ خدا کے لیے تھا۔ وہی علی جو 2 انگلیوں سے خیبر اکھاڑ سکتا ہے، وہی علی اسلام کی خاطر 25 سال خاموش بھی رہ سکتا ہے۔ یہ ہے علی، یہ ہے فضیلت مولا متقیان۔ وہی علی رات کی تاریکی میں خدا کی بارگاہ میں سجدے میں تڑپتا ہے، یہ وہی دعاؤں کے اندر جو ہے وہ گریہ اور بکا کرتا ہے، یہ علی۔ وہ علی گھر میں سیدہ کے ساتھ گھر کے کاموں کو عبادت سمجھتا ہے، یہ علی۔ عزیزان موت، وہ ولایت آسان نہیں ہے۔ جو پیکج نفس کو اچھا لگتا ہے وہ تو بہت آسان ہے کہ ذمہ داری کوئی نہ ہو، بس ٹھیک ہے بات ہو ہم گھر چلے جائیں، آپ اپنے گھر چلے جائیں، آسان ہے بہت۔ لیکن جہاں ذمہ داری آ رہی ہو کندھوں پر وہاں مشکل ہے۔ امام کو ذمہ دار شخص چاہیے۔ وہ جو عہد باندھا تھا وہ اس دنیا میں فراموش کر دیا، اب اس کو یاد کیسے کرائیں؟ انبیاء آئے، ایک ایک کر کے انبیاء آئے، آخری نبی تک انبیاءوں کو بھیجا گیا تاکہ یاد کرایا جائے۔ محور کون ہے؟ نبی اکرم، نبی کی ذات، پیغمبر کی ذات محور ہے، یعنی سینٹر ہے اس سارے معاملات کا۔ یہ جو قرارداد ہوئی ہے، یہ جو ایگریمنٹ سائن ہوا اوپر، اس کا سینٹر نبی کی ذات ہے۔ حتیٰ جو باقی سارے نبی ہیں وہ بھی اس نبی کے گرد گھوم رہے ہیں، سارا معاملہ یہیں پر ہے، اور وہ خود کیا ہے؟ رحمت للعالمین ہے، یعنی رحمت اسی سے جاری ہے پوری دنیا کے اندر، اور اگر جو اس سے جڑ گیا وہی کامیاب ہے، اور جو اس سے ہٹا وہ فاسق ہو گیا، اس نے فسق کیا۔ فسق کس کو کہتے ہیں؟ کہ معاملہ فسق کر دینا، یعنی معاملہ توڑ دینا، وعدہ توڑ دینا، یعنی فاسق۔ جنہوں نے اس عہد کو یہاں پہ آ کے توڑ دیا وہ فاسق ہو گئے، وہ دور ہو گئے۔ اسی لیے جو صلہ رحمی ہے یہ ایکسٹریکشن ہے، یعنی پہلے صلہ رحمی کیا؟ یعنی اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے خاص طور پہ صلہ رحمی کرو، تعلق کاٹو نہیں۔ آپ کو پتہ ہے صلہ رحمی، قطع رحم کرنا گناہ کبیرہ ہے، یعنی بھائی بھائی سے ناراض ہے۔ کتنے لوگ کہتے ہیں کئی سال ہو گئے بہن سے گفتگو نہیں کی، کئی سال ہو گئے، کس وجہ سے؟ زمین کے ٹکڑے کی وجہ سے، کسی بات کی وجہ سے۔ قطع رحم، عمر گھٹ جاتی ہے۔ یہاں پر یہ تو یہ رشتہ داری ہے،
یہ تو آپ کے قریبی ہے، اور جو اصلی ارحام ہے وہ پیغمبر ہے، جس نے ان سے قطع رحم کر دیا تباہ اور برباد ہو گیا۔ اور وہ کیسے کرے گا؟ یعنی اطاعت کیسے کرے گا؟ جو کہا گیا ہے اس کی اطاعت کرو، جو پیغمبر کے لیے حکم ہے اس کو انجام دو۔ حکم کیا ہے؟ خوب اطاعت کرو۔ پیغمبر نے کہا کس کی اطاعت کرو؟ اب پیغمبر کی اطاعت یعنی اللہ کی اطاعت۔ اب پیغمبر نے کیا حکم دیا؟ کہا علی کی اطاعت کرو۔ اب علی کی اطاعت کرنا اصل میں پیغمبر کی اطاعت ہے۔ پیغمبر کی اطاعت یعنی اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں آپ۔ اب یہ جو ولایت امیر المومنین ہے، یہی اصل میں جو مومنین جس کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں، یہ ولایت ہے۔ اور جس کے دلوں میں یہ ولایت ہے، آپس میں وہ اخوا ہے، یعنی کون ہے؟ یعنی بھائی ہیں آپس میں۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ اللہم صلی علی محمد۔ بہرحال بہت بہترین، ماشاء اللہ، خدا اسی ولایت پہ قائم رکھے، مرتے وقت مولا کی زیارت نصیب ہو، اور اس عالم میں جام کوثر مولا کے ہاتھوں سے نصیب ہو، کیونکہ بہرحال یہی زندگی ہے۔ یہ نہیں تو سب کچھ ہو جائے، یہ نہ ہو تو سب بیکار ہے جانے محترم۔ لیکن بہرحال میں جہاں آپ کو آہستہ آہستہ میٹھے میٹھے طریقے سے لانا چاہ رہا ہوں، وہاں پر تھوڑا سا آگے کڑوا پن ہو جائے گا تھوڑا سا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ولایت جس دلوں میں ہوتی ہے وہ مومن ہے، وہ مومن ہے، یہ امیر المومنین ہے، یعنی سارے مومنین کے کیا ہیں؟ امیر ہیں، سردار ہیں۔ اب یہ جو ولایت ہے یہ کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے سے۔ اب مومن کہیں بھی کسی کو ملتا ہے، نہ نام جانتا ہے نہ اس کے بارے میں جانتا ہے، لیکن اسے پتہ چل جائے یہ مومن ہے، رویہ بدل جاتا ہے آدمی کا، پوری دنیا میں کہیں پہ بھی ہو۔ رویہ کیوں؟ صرف یہ جو اندر مشترک چیز پائی جاتی ہے اس کی تاثیر ہے۔ اور یہ تو ہمیں وہ ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا، لیکن اگر آپ تھوڑا سا اوپر اٹھیں تو اس ولایت کو کائنات کی ہر چیز نے قبول کیا ہے۔ اگر مومن اپنے آپ کو تھوڑا سا اوپر لے جائے تو پوری کائنات کو پتہ چل جاتا ہے یہ مومن ہے۔ پھر آپ دیکھیں وہ کرتا کیا ہے مومن کے ساتھ، یعنی پھر آپ کو کوئی چیز ہلا نہیں سکتی۔ لیکن اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں مشکل ہے تھوڑی سی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں یہ ولایت ہو، ٹھیک ہے، اور وہ دوسرے کو گالی دے رہا ہو؟ کیسے ہوتا ہے؟ برا بھلا بولے، لڑے، نزاع ہو، فساد ہو آپس میں، دوسروں سے نہیں کہہ رہا، آپس میں۔ کیسے؟ یہ ولایت اندر ہے، یہ محبت اندر ہے، اور پھر آدمی دوسرے سے نہ لڑتا ہو، حسد کرتا ہو۔ کیسے ہے یہ؟ تھوڑا اس طرح بھی تو سوچنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
مگر اس زمانے میں جن کے دلوں میں ولایت تھی ان کے آپس میں اختلافات تھے. اختلاف اس سے تھے جس کے دل میں ولایت نہیں تھی. تاریخ اسی کو بیان کرتی ہے. آپس میں جو ولایت تھے چاہے کہیں بھی رہتے تھے جڑے ہوئے رہتے تھے. تو پھر یہ کیسی ہمارے, میں آپ کو باہر تو بات ہی نہیں کر رہا, میں اپنی بات کر رہا ہوں. ہم آپس میں, ہمارے سب کے دلوں میں یہ ولایت ہے, تو ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کیوں ہے؟ پتہ نہیں آپ لوگ پہنچ پا رہے ہیں کہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں. سوچنے کی بات ہے نا. تو اس کا مطلب ہے یا آپ کے دل میں ولایت اچھی ہے یا اس کے دل میں, کسی کی ایک کے دل میں ولایت صحیح ہے, کسی ایک کے دل میں ولایت گڑبڑ ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ ولایت وجود میں ہو اور آپس میں نزاع ہو. ہاں یہ نزاع کرتے ہیں, یہ لڑتے ہیں, مگر دشمنوں سے لڑتے ہیں, آپس میں نہیں لڑتے. آپس میں نہیں لڑتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ولایت علی ابن ابی طالب کی گفتگو کرے, فضائل بیان کرے, اور ایک مجتہد کو گالی دے رہا ہو؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مجتہد کہ جو اس ٹائم پرچم تشیع ہاتھ میں اٹھا کر پوری دنیا سے ٹکرا رہا ہو. یعنی آپ سوچیں تو صحیح, کب سوچے گی قوم یہ؟ مولا کے نام پر کب تک بلیک میل ہوں گے ہم لوگ؟ یعنی آسان ہے یہ ولایت. حسین نے اپنے جوان کو قربان کر دیا اسی ولایت کے لیے, اور ہم بیٹھے ہوئے آ کر اسی ممبر پر اپنے مجتہدین کو برا بنا گئے ہیں آ کے, اور ہم سب سن رہے ہو بیٹھے ہوئے. تو کون ہے یہ جو آ کر اختلاف پیدا کر رہا ہے امت میں؟ کون ہے جو تشیعوں کے خلاف آگے بات کرتا ہے؟ یہ زبان کس کی ہے جو وہ بول رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کے اندر ولایت ہے ہی نہیں, جھوٹا ہے, مکار ہے, فاسق ہے, ایجنٹ ہے, لبادہ اوڑھ کے آیا ہے, جانتا ہے یہ علی کے نام پر زندہ ہے, اسی نام سے انہیں گمراہ کرو. وہ ہمت نہیں ہے کسی کی ظاہر ہے بولنے کی, کیونکہ بہرحال ہمیں تو بولنا ہے. ولایت کا تقاضا ہے آپس میں جڑو, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. واعتصموا بحبل اللہ البری, اللہ کی رسی کو تھامو, جمیعاً مل کر تھامو, لا تفرقوا, آپس میں اختلاف پیدا نہ کرو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجلسیں ہو, ممبر ہو, عزاداری ہو, جلوس ہو, ماتم ہو, اور آپس میں اختلاف ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ زندہ آباد, زندہ آباد, مردہ آباد, مردہ آباد. اللہم صلی علی محمد وآلہ. بھئی کائنات اس ولایت کے گرد گھوم رہی ہے. ملائکوں نے ولایت کو قبول کیا, سجدہ کیا ملائکوں نے اللہ کی ولایت کو, انبیاء نے قبول کیا تو نبی بنے. میں آپ اگر اس ولایت کو قبول کر رہے ہیں, سارے انبیاء اگر ایک کمرے میں جمع ہو جائیں, آپس میں اختلاف نہیں ہے, کیوں؟ ہدف ایک ہے. ٹھیک ہے, ہدف ایک ہے, اول امام سے لے کر آخری امام تک ایک ولایت ایک ہی ہے. تو بندہ کیا بھائی مولانا صاحب کو ایک مجتہد یہ کہتا ہے, ایک مجتہد یہ کہتا ہے. بھائی مجتہد محنت کرتا ہے, امام غائب ہے, امام حاضر نہیں ہے. جتنا وہ علم سے ایکسٹریکٹ کر سکتا ہے, حدیث سے ایکسٹریکٹ کر سکتا ہے, وہ آپ کو بیان کرتا ہے. آپ کی تکلیف ساکت ہو جاتی ہے جب آپ مقلد ہو جاتے ہیں. آپ مجتہد جو کہہ رہا ہے, لیکن پوری دنیا میں تشیع کس نظام پر چل رہی ہے؟ کون ہے جو پوری دنیا کی تشیع کو چلا رہا ہے؟ مرجعیت کا نظام ہے. یہی نظام ہے نا. کون اپنی زبان کو سامنے کھڑا ہوا ہے؟ کون اپنے سینے کو کھول کر کھڑا ہوا ہے؟ کون ہے جو اس کے فتوے جو ہے وہ حرموں کو بچا رہے ہیں؟ کون ہے جس کے کہنے پر جوان جو ہے وہ اپنے خونوں کے ٹکڑے کر رہے ہیں حرم کے اطراف میں؟
کون ہے وہ؟ اور ہم بڑے آرام سے آیا، جس کا جو دل چاہے آیا، نہ اس کا پہلے پتا وہ تھا کون، نہ اس کا بعد میں پتا وہ کون ہے، اور ہم آگے چومتے ہوئے ممبر میں بٹھا دیتے ہیں اس کو۔ مذاق نہیں ہے عزیزان محترم، روز قیامت سیدہ کو جواب دینا ہے۔ ممبر مذاق نہیں ہے، عزاداری مذاق نہیں ہے۔ امام حسین سوال کریں گے، صاحب زندہ ہے عزاداری کا، اصل وارث امام ہے، زندہ ہے۔ اگر ابھی آپ کو لگتا ہے کہ جو ہم باتیں کرتے ہیں صحیح نہیں ہے، تو اللہ ہم سب کو ظہور دکھائے، لگ پتا جائے گا حق ہے کیا۔ پھر دیکھیے گا کہ ابھی دوسروں کی بھاگنے کی باتیں کرتے ہیں، اپنوں میں سے کون بھاگ رہا ہوگا۔ دوسروں میں تو بات کرنا بڑی آسان ہے، اپنا پتا چلے گا کہ کھڑا کون ہے میدان کربلا میں۔ ابھی حق کیا ہے؟ آنکھیں بند کر کے رہیں تو آپ کی مرضی ہے، آنکھیں کھول کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا دنیا میں حق کہاں کھڑا ہوا ہے، باطل کون ہے، یزیدیت کا نظام کیا ہے، استکباریت کا سسٹم کیا ہے، فرعونیت کا نظام کہاں کہاں پھیل چکا ہے۔ فرعون اب ایک کوئی شخص تھوڑی ہے، فرعون اب ہر جگہ اتر چکا ہے۔ حالات آپ کے سامنے ہیں پوری دنیا کے، تیزی سے ظہور کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم لوگ۔ اگر ابھی بھی ہم مصلحتوں کا شکار رہے اور ہم نے اپنی صفوں کو مناسب نہیں کیا، ہمیں اپنا نقصان ہے، کسی اور کو نقصان نہیں ہے عزیزان۔ اب یہ مدار جو ہے جس کے گرد یہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے، یاد رکھیے گا، دشمن کو اسی سے مشکل ہے۔ جو صحیح ولایت پر قائم ہوگا وہ اپنی صفوں کے اندر مومن کو پہچانتا ہے، منافق کو پہچانتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، ائمہ کی حدیثیں بار بار سنائی جاتی ہیں کہ جب کہنے والوں نے کہا کہ مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں، تو مولا نے آپ کے اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھا، کہا مولا کیا دیکھ رہے ہیں؟ ابن عباس سے روایت ہے، کہا مولا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں تم نے شیعہ کہا ہے، میں شیعہ کی نشانیاں ڈھونڈ رہا ہوں۔ یہ تھوڑی ہے کہ بس میں آگے بول دوں میری زندگی کیسی ہو، میرے افکار کیسے ہوں، میری چیزیں کیسی ہوں، میری دنیا پہ نگاہ کیسی ہو، میری عبادت کیسی ہو، میرا انفاق کرنا کیسا ہو، وقت کے حاکموں، یزید و استکبار کے بارے میں میرا نظریہ کیا ہو۔ یہ آسان ہے کیونکہ ہمیں آسانی دے دی گئی ہے، ہمیں کہا دیا ہے بس آپ آرام سے چلے جائیں گے، آپ کو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان محترم، جس نے 6000 سال عبادت کی، خود نہج البلاغہ کے خطبے قاسیہ میں امام فرماتے ہیں کہ جس نے 6000 سال عبادت کی اور اس کے 6000 سال یہ نہیں پتا کہ یہ والے ہیں یا وہ والے ہیں، آخرت والے، 6000، اس کے عمل کو خدا نے حبت کر لیا، کھینچ لیا اور نکال دیا باہر، جو ملائکہ تک پرواز کر چکا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے امر الہی کو سجدہ نہیں کیا۔ تو میں اور آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ خدا ہمیں کچھ نہیں کہے گا۔ خدا نے جب واضح کہا کہ اللہ کی رسول الامر، اطاعت کرو ان کی، 1,24,000 کو بھیجا۔ بنی اسرائیل نے بین طلوعین آروں سے نبیوں کی گردنیں کاٹ دی، اس لیے کہ آپ کچھ نہیں کریں، جنت میں ایسے چلے جائیں گے، اطاعت نہیں، ایسے چلے جائیں گے۔ وہ کربلا کیوں آتے ہیں؟ کربلا اطاعت محض کا نام ہے، سرنڈر، قربانی، ایثار، جو کچھ ہے سب امام کا۔ امام کہہ رہے ہیں عبادت، عبادت، امام کہہ رہے ہیں جہاد، جہاد، امام کہہ رہے ہیں علم، علم۔ کیا ہم اطاعت کے اندر ہیں؟ کیا ہم مولا متقیان کے اقوال ہمیں یاد ہیں؟ مولا متقیان کے نہج البلاغہ کو دیکھتے ہیں کبھی؟ اتنا ہمارا امام سجاد پر گریا، کبھی صحیفہ سجادیہ کھولی زندگی میں ہم نے کہ میرا مولا خدا کو پکار کیسے رہا ہے کہ یا غنی الاغنیاء انا افقر الفقراء، کہ تو بے نیازوں میں سب سے بڑا بے نیاز، میں محتاجوں میں، فقیروں میں سب سے بڑا فقیر ہوں۔ اطاعت کہاں ہے؟
آج اطاعت معاشرے سے نکل گئی ہے، تبھی ہم علم سے بھی دور ہیں، تبھی ہم سسٹم سے دور ہیں، تبھی ہم اب کسی بھی فائدے میں نہیں ہیں. ہم ملک کا حال آپ کے سامنے. ملک حکمرانوں سے تھوڑی بنتا ہے، افراد سے بنتا ہے، ملت سے بنتا ہے، محنت سے بنتا ہے. کلیکٹیولی محنت کریں گے تو ملک بنے گا. جب میرا عمل ہی اچھا نہیں تو حاکم میرے پر ایسے ہی آئیں گے جیسے آ رہے ہیں. تو کیا ہم اس حالت میں وقت کے امام کو دعوت دے رہے ہیں؟ آئیے. کہاں آئے وہ؟ کہاں آئے؟ وہ تو خانہ کعبہ کی طرف آئیں گے. تو کیا خانہ کعبہ، ابھی کرونا میں تو لوگ حج کرنے نہیں جا پائے، تو امام کیسے آئیں گے؟ آپ سوچنے کی بات ہے نا. یہ تو جو پورا سسٹم دنیا نے اس وائرس کے ذریعے، یہ بایولوجیکل وار ہے بیسیکلی. یہ ٹیسٹ تھا کہ 4 بلین کو گھروں میں کیسے بٹھانا ہے. یہ ٹیسٹ کیا ہے انہوں نے، بٹھا دیا انہوں نے. ذہنوں کو ورچوئل ورلڈ سے قبضے میں لے لو، سب آن لائن، پڑھائی آن لائن، کام آن لائن، بزنس آن لائن، یہ آن لائن، مجلس آن، سب آن لائن اپنے کنٹرول میں لے لو. اور جب یہ گھروں میں بیٹھ جائیں گے تب ان کو دیکھیں کہ ان میں سے کرنا کس کو کیا ہے. پوری دنیا کے روٹ خالی، کوئی جہاز نہیں اڑا اتنے عرصے تک، صاف صرف تمدن کے لیے، چیک کرنے کے لیے، کیونکہ وہ جانتے ہیں ظہور نزدیک ہے. جانتے ہیں وہ موومنٹ چیک کرنا چاہ رہے ہیں، کون موو کر رہا ہے، کیا موو کر رہا ہے. مگر وہیں امام کے ماننے والوں نے اسی کرونا وائرس کے حالات میں سیٹلائٹ ہوا میں بھیج دی، اور ان کو یہی نہیں پتہ چلا. یہ تو سیٹلائٹ جہاں بن رہی ہوتی ہے نظر آ رہا ہوتا ہے. انہوں نے جو ہیلی پیڈ بھیجتا تھا وہ بھی ٹیمپرری تھا. اتنی تیزی سے لائے اور لگایا اور بھیج دیا. روک لو، آؤ. پہلے زمین میں لڑتے تھے، اب فضاؤں میں لڑو ہم سے. طاقت کا توازن جب تک منتظرین کے پاس نہیں آئے گا، امام نہیں آئیں گے. اب آپ بیٹھے رہے خوابوں اور خیالوں میں. ایسے تھوڑی امام آئیں گے. اگر ایسے امام آنا تو 14 سال امام قید میں کیوں رہے؟ امام کربلا میں امام نے دعوت دی، جو آ سکا وہ آ سکا، جو قید میں تھا مشکل میں تھا. ورنہ جو کم لوگ آئے امام نے دعوت دی ہے. آخری امام دعوت دے رہا ہے، آؤ میرے پاس، میری طرف آؤ. لیکن خالی ہاتھ جائیں گے؟ کچھ کرو تو صحیح، تبھی میں آؤں گا. تو کیوں خوف ہے انہیں امام سے؟ ہم سے زیادہ اسلام جانتے ہیں، ہم سے زیادہ ہماری روایات جانتے ہیں. اسی لیے انہوں نے محنت کر کر ہمیں ڈسٹریکٹ کیا ہے. ان کو اصل ہدف کی طرف مت بڑھنے دو. جو اگر ان کی مجلسوں میں بیداری کی بات کرے تو بولو بھائی یہ کیا مولانا باتیں کرتے ہیں، چھوڑو. لفظ رٹوائے، عزاداری کے دشمن، مقصر، یہ لفظ یاد کراؤ. کیوں؟ خوف کس سے ہے؟ ظہور سے خوف ہے. کہا کہ کربلا میں 3 کروڑ کا مجمع زیارت کرنے آتا ہے. کس کی؟ حسین کی. حسین کون؟ 61 ہجری میں کربلا آیا تھا. جو 61 ہجری میں آیا تھا اس کے لیے یہ 3 کروڑ آتے ہیں. تو جو ابھی حسین کا فرزند ہے وہ آ گیا تو یہ کیا کریں گے؟ وہ یہ کیا کریں گے؟ یہ خوف ہے انہیں. اور اسی کو سلاؤ، سلا دو. قوم کو ہر وہ چیز جو آپ کو پرووک نہیں کرتی فائدہ ہی نہیں، اس کا بیدار ہی نہیں کرتی آپ. تو مجھے تو دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ مجھے یہ مسئلہ ہے کہ مجھ سے کوئی مجلس نہ پڑھوائے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. الحمدللہ میری آڈینس پوری دنیا میں ہے، ٹھیک ہے. میرے پاس تو اللہ نے دیا ہے ٹائم ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ آپ اگلی دفعہ یہ نہیں بلائیں گے یا وہ نہیں بلائیں گے، یہ نہیں سنیں گے. مجھے سنانی بھی نہیں ہے ویسے بھی آپ لوگوں کو. میں تو اپنے امام کو حاضر اور ناظر جانتا ہوں.
اور میں مولا کہ مجھے بجائے موت آنی ہے ایک نہ ایک دن، بہتر ہے کہ شہادت ملے، اس سے بہتر موت ہی کوئی نہیں ہے۔ خدا کو یہ قطرہ بہت پسند ہے جو شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، اس سے اچھا تو کوئی قطرہ ہی نہیں ہے۔ ویسے بھی جب سردار شہید ہو چکے ہوں تو ہم غلاموں کی حیثیت ہی کیا کہ بستر پہ مرے جا کے، بہتر ہے کہ شہید ہوں۔ تو بات یہ ہے عزیزان محترم، بات عمل کی ہے، ہم عمل کریں، آگے بڑھیں اور کربلا کو سمجھیں۔ یہ جو بیداری ہے اسی سے خوف ہے آج کے فرعون کو اور یزید کو۔ یہ پورا سیٹ اپ جو اس نے کیا ہے، یہ جو جنگ ہے، آج جنگ سامنے نہیں ہے، آج جنگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ہے۔ سوشل میڈیا یعنی ورچوئل ورلڈ، اب اسی ورچوئل ورلڈ پر وہ ذہنوں کو قبضے کرتے ہیں، تو اس لیے اب اسلحہ بھی تبدیل ہے، اب اسلحہ یہ والا نہیں ہے، اب اسلحہ کوئی اور ہے، لیکن اس اسلحے کو استعمال کرنا آنا چاہیے کہ میں سوشل میڈیا پہ اپنے وقت کے امام کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، تاکہ پوری دنیا کو بتائیں کہ حسین کون ہے۔ کسی نے روکا ہوا تھوڑی ہے، اگر آپ ٹویٹر پہ اپنے ٹرینڈ کو ورلڈ ٹاپ پہ لے جاتے ہیں کہ حسین فار جسٹس، جو سے ویسے بھی ابھی جوانوں نے 8 محرم سے شروع کیا ہوا ہے 10 محرم تک، حسین فار جسٹس، ہیش ٹیگ حسین فار جسٹس، اگر آپ اس ٹرینڈ کو جتنا فالو کریں گے، جتنا شیئر کریں گے، یہ ٹاپ پہ چلا جائے گا۔ دوسرے قوم کے لوگ پوچھیں گے تو صحیح ہے حسین کون ہے، پڑھے گا، گوگل کرے گا، سرچ کرے گا، جب یہ حسین کو پہچان جائے گا تو آخری امام، میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا، کعبہ میں جب تشریف لائیں گے تو دنیا کو یہ بتائیں گے، یا اہل العالم، اے دنیا کے لوگوں، میں حسین کا فرزند ہوں۔ ہم اس طرف بڑے عزیزان محترم، آخری امام ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ آج جمعے کا دن ہے، ویسے بھی ہمیں زیادہ امام کی توجہ ویسے بھی زیادہ ہے، اور ان مجالس میں تو ویسے بھی امام کی توجہ زیادہ ہے، اور خاص طور پہ جب حضرت عباس کی مجلس ہو تو کہتے ہیں کہ امام خود تشریف بھی لاتے ہیں۔ اب اللہ کرے کہ وہ آج تشریف لائیں، یہاں پہ لائیں، ہو سکتا ہے اس بچے کا خلوص اخلاص اتنا اچھا ہو، اس کی خاطر امام آ جائیں۔ ہمارے اندر تو گڑبڑ ہے ظاہر ہے، لیکن ان بچے تو معصوم ہے نا۔ دعا کرے مولا تشریف لائیں، آج اپنے چچا کے مصائب سنیں۔ ہاں عزیزان محترم، شخص تاجر تھا نجف کا، بینک کرپٹ ہو گیا فائنینشلی، مولا امیر المومنین کے حرم گیا، مولا سے مانگا، امام نے کہا، امام سے اندر سے پیغام آیا 40 ہفتے تک جو ہے وہ مسجد سہلا جا۔ سامرا جا رہا تھا تو دیکھا کہ ایک جوان گھوڑے پر سوار آیا ہے، کہا کہ فلانے جو مرزا اصفہانی جو عالم دین ہے، سید ہے، ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ مہدی نے کہا ہے اس سید کو، کیوں نہیں سید کی مشکل حل کرتے؟ تو کہا میں ان سے کیسے کہوں، کوئی نشانی تو بتائیں کہ وہ میری بات کو مانے۔ کہا کہ 15 شعبان کو تمہیں کس نے انگوٹھی دی تھی، اس نے مجھے بھیجا ہے۔ کہتا ہے کہ میں ان کے پاس گیا اور ان کو میں نے کہا کہ 15 شعبان کو کسی نے آپ کو انگوٹھی دی تھی، انہوں نے مجھے بھیجا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں مجھے امام نے دی تھی۔ اس شخص کی آنکھیں جھومی کہ تم نے امام کو دیکھا ہے۔ یہ آنکھیں ترس رہی ہیں عزیزان محترم امام کو دیکھنے کے لیے۔ اس وقت روئے زمین پر، پوری زمین پر سب سے خوبصورت یوسف زہرا وہی ہے، کوئی نہیں، سارے حسن مان پڑنے والے، وہ ہے چہرہ اللہم ارنی طلعت الرشیدہ وغرۃ الحمیدہ۔ دعا عہد میں ہم پڑھتے ہیں کہ پروردگار ہمیں وہ پیشانی دکھا، وہ خندے لا پیشانی۔ کب یہ آنکھیں دیکھیں گی کہ اب وجود ضعیف ہو کر قبر میں جا رہا ہے، مولا کب آئیں گے؟ آیت اللہ بہبانی فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ ایک گلہ، ایک شکوہ رہتا تھا، امام کیوں نہیں آ رہے، اتنے لوگ ہیں۔ کہتے ہیں میں سید الشہداء کے حرم گیا کربلا، اور وہاں میں نے مولا سے زیارت کی، وہاں بھی میرے دل میں یہی خیال تھا، اتنے لوگ ہیں، مولا کیوں نہیں آتے؟ تو
تو کہتے ہیں وہاں پر امام نے میرے اوپر کشف کیا، تشرف، امام حاضر ہو گئے اور مجھے کہا بہبانی دیکھو. جب انہوں نے میری نگاہوں کے سامنے سے چیزیں ہٹائیں تو سارے لوگ جو دعائیں مانگ رہے تھے، امام نے فرمایا دیکھو اس قبے کے نیچے، آپ جانتے ہیں نا امام حسین کے قبے کے نیچے مستجاب ہے دعا، کوئی بھی دعا مانگو دعا پوری ہوتی ہے. کہا اس جگہ جہاں دعا مستجاب ہوتی ہے ان سب کی دعائیں سنو. کہا میرے کانوں کا پردہ ہٹا، میں نے سب کی دعائیں سنی. کوئی کہہ رہا ہے مجھے اولاد دے دے، کوئی کہہ رہا ہے مجھے گھر دے دے، کوئی کہہ رہا ہے مجھے مال دے دے، کوئی کہہ رہا ہے مجھے یہ دے دے وہ دے دے. امام نے کہا جہاں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں وہاں میرے لیے کوئی دعا نہیں کرتا. میں خود اپنے آپ کو دیکھوں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں. ہے ہماری زندگی میں غم، پھر ہم کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم، کاش آپ کے ساتھ ہوتے، کامیاب ہو جاتے. کیسے کامیاب ہوتے؟ وہاں ہوتے خدا نہ خواستہ یہی ہوتے. جب آج غم ہی نہیں ہے امام کا، ہاں اگر کچھ چاہیے، کچھ مانگنا ہے تو آج مانگیے. کس سے مانگے؟ اس سے مانگے جو باب الحوائج ہے. یہ جو ہم علم سے مانگتے ہیں، اصل میں ہم علم سے تھوڑی مانگتے ہیں، ہم تو حضرت عباس سے مانگتے ہیں. یہ تو علم کو چھوتی ہوئی ہوائیں کربلا پہنچ جاتی ہیں اور دعا مستجاب ہو جاتی ہے. باب الحوائج ہے. حضرت عباس کی جو خصوصیت ہے وہ کیا ہے؟ وفا، اطاعت، مطیع. امام کے زیارت نامے کے جملے ہیں یہ، مطیع، اطاعت. کس کی اطاعت؟ اپنے امام کی اطاعت. کوئی مورخ یہ نہیں لکھ پایا کہ حضرت عباس نے امام حسین کو کوئی مشورہ دیا ہو، کوئی نہیں لکھ پایا. عباس خیمے لگا دو، عباس خیمے ہٹا دو، عباس اطاعت کر رہے ہیں، محض اطاعت. یہ اطاعت جو امام کی ہے، یہ مانگے نا یہ بات، مولا ہمیں بھی دیں اطاعت. آج ہم آپ کے در پہ آئے اس لیے ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ہاں زیادہ نہیں ہوتا. حضرت عباس کو مانگا ہی اس لیے گیا تھا. کس لیے؟ کربلا کے لیے. جب حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل سے کہا نا کہ مجھے کسی ایسے خاندان میں شادی کرنی ہے کہ جس سے شجاع بیٹا پیدا ہو. کیوں ہو؟ تاکہ کربلا میں حسین کی مدد کر سکے. اور پھر 21 محرم کو کہ جب شہادت سے پہلے مولا سب کو سپرد کر رہے ہیں، وہاں پر نگاہیں ڈھونڈنے لگی. کہا عباس کہاں ہے؟ عباس کو بلایا. کہا عباس آپ حسین کے لیے ہیں. اور وہاں مقتل بیان کرتا ہے کہ مولا نے حضرت عباس سے ایک بات کہی، وہ یاد کہیں اور آئی. یہ پورے 20 سال میں وہ واقعی پیش نہیں آیا. وہ بات کیا تھی؟ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا. مولا نے اس وقت یہ بات کہی تھی حضرت عباس. وقت گزر گیا، حضرت عباس وقت گزر گئی. باب الحوائج عزیزان محترم، یعنی ان کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا. خادم حضرت عباس بتاتے ہیں ایک بدو عرب آیا، اس کا بچہ فالج پہ تھا، ہل نہیں سکتا تھا. بچے کو اٹھایا، کہا میں نے غازی بچہ مانگا تھا، ایسا بچہ نہیں مانگا تھا. اٹھا کر زری کی طرف پھینکا. خادم کہتا ہے کہ میں بھاگا کہ کہیں بچہ زری پہ لگے گا، خون نکلے گا، نجس ہو. میں جیسے ہی بھاگا لیکن میں نے اچانک سے دیکھا بچہ بڑے آرام سے زمین پر ہے اور وہ باہر نکل گیا. اچانک سے وہ بچہ جو فالج تھا کھڑا ہو گیا اور اپنے باپ کی طرف دوڑنے لگا. باپ نے دیکھا جو کیا ہوا؟ کہا کہ جب باپ نے مجھے پھینکا
تو زری سے دو بازو نکلے. یہ کربلا میں دو بازو قلم ہوئے مگر آج تک ہماری حاجتوں کو پورا کر رہے ہیں. سلام ہو حضرت عباس، سلام ہو. روز قیامت کہ جب حضرت سیدہ میدان محشر میں تشریف لائیں گی تو بی بی وہ خون بھرا کرتا لے کر آئیں گی. ایک عجیب ہوگاں روایات کہتی ہیں کہ عالم برپا ہوگا. بی بی کہیں گی میرے بیٹے کو ویسے پیش کیا جائے جیسے شہید کیا تھا. تو کہتے ہیں کہ امام حسین تشریف لائیں گے، گردن سر سے جدا ہوگی، خون بہ رہا ہوگا، اور وہاں سیدہ ان دو ہاتھوں کو لے کر آئیں گی شفاعت کے لیے. یہ آسان تھوڑی نہیں، یہ عباس کے ہاتھ ہے، یہ عباس کے بازو ہے. یہی تو وہ دعا ہے کہ تم نے دو بازوؤں کو قلم کیا. آج 8 محرم کو پوری دنیا کے جوانوں کے بازو عباس کے علم کو اٹھا رہے ہیں. تم نے دو بازو قلم کیا، آج لاکھوں بازو، کروڑوں بازو عباس کے لیے قربان. علم اٹھاتے ہوئے خیال رکھے عباس کا علم اٹھا رہے ہیں. با وفا کا علم ہے، اطاعت کا علم ہے. یہ وہ علم ہے، یہ اس ہستی کا علم ہے کہ جس کے وجود کی وجہ سے سید زادیوں کے پردے باقی تھے. ہاں اللہ محترم، یعنی تصور نہیں کیا تھا حضرت علی کی بیٹیوں نے کہ ان کے ہاتھوں میں کبھی رسیاں باندھی جائیں گی. یعنی جب عباس جیسا بھائی ہو مگر میں قربان جاؤں اس بچی پر کہ جسے اپنے چچا سے بڑی محبت تھی، بہت محبت تھی. اس چچا کی وجود کا احساس اسے کوفہ اور شام کے بازاروں میں ہوا ہوگا. ہاں چچا عباس ہوتے تو یہ نہ ہوتا جو ہو رہا ہے. ہاں زادارہ محترم، روز عاشورہ آئی، ایک بس آپ نے گریہ کیا اور شبیہ علم اور تابوت برآمد ہونا ہے، لیکن جلوس بھی ہے. بس یہ آج کی رات ہے اور کل کی رات ہے جانے محترم، پھر پتہ نہیں زندگی رہے نہ رہے، ہم رہے نہ رہے مگر امام حسین کا غم تو رہے گا. اسی لیے بہرحال یہ ایک رات 2 راتیں 1 دن رہ گیا ہے، غم تو 2 مہینے ہیں، مگر اپنے آپ کو اس میں غم زدہ رکھے. دنیا کے معاملات، دنیا کی باتیں، ادھر ادھر کی گفتگو کو ترک کرے، امام کے غم میں مغموم رہے، غم میں مغموم رہے. روزہ عاشورہ آئی، ایک ایک کر کر سب چلے گئے. کون بچا؟ یہ 2 بچ گئے، ایک حسین ابن علی، ایک عباس ابن علی، 2 رہ گئے. بیان ہوتا ہے کہ حضرت عباس نے کہا مولا اجازت دے، اجازت دے. کہا نہیں عباس، تم ہمارے لشکر کے علمبردار ہو، تم لشکر کے سردار ہو. امام نے کہا مولا لشکر کہاں؟ کون سا لشکر؟ مگر اجازت نہیں مل رہی. جانتے ہیں نا عباس کو اگر اجازت مل گئی تو سب ختم ہو جاتا، دشمن تہس نہس. ایسا نہیں ہے کہ حضرت عباس نے جنگ نہیں کیا جانے محترم، ایسا نہیں ہے، کیونکہ بہرحال ہمیں وقت نہیں مل پاتا کہ ہم، ورنہ حضرت عباس کو زہیر ابن کہن کہتا ہے کہ میں نے روز عاشورہ میں جہاں حضرت عباس دشمن کی فوجوں کو دھکا دیتے رہے ہیں وہاں پر میں نے حضرت عباس سے کہا کہ عباس مجھے تمہارے بابا کی ایک بات بتانی ہے. حضرت عباس کہتے ہیں زہیر یہ وقت باتوں کا نہیں ہے، مگر اب بابا کا ذکر کیا ہے تو بتاؤ. کہا تمہیں پتا ہے تمہارے بابا نے تمہیں کیوں مانگا خدا سے؟ کہا تمہیں ایک دن کے لیے مانگا گیا تھا اور وہ دن آج کا دن ہے. مقاتل بیان کرتے ہیں کہ حضرت عباس نے ایسی انگڑائی لی کہ گھوڑے کی لگامیں ٹوٹ گئی. کہا تم مجھے جوش دلانا چاہتے ہو؟ حضرت عباس نے ایک تلوار کہتے ہیں چلائی، دشمنوں کی گردنیں اڑنے لگی، مگر اجازت نہیں ہے. اجازت نہیں ہے، ورنہ علی کا یہ بیٹا اکیلا کافی تھا. جیسے امام علی نے خیبر، خندق، کوئی جنگ ہو علی کافی ہے، یہاں پر یہ عباس کافی ہے.
اور آپ یقین کریں شعر ہے کہ جو امام سے منسوب ہے کہ امام نے حضرت عباس کی شہادت کے بعد کہے ہیں، معنی منسوب ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ آج دشمن سوئے گا، کیونکہ جب تک عباس زندہ تھا سو نہیں سکتا تھا۔ شجاعت ہے، ہاں نہیں اجازت ملی، کیا کرے؟ اب آپ جانتے ہیں نا پانی نہیں ہے، تو ایک بچی چچا کے پاس آئی، کہا چچا، چھوٹا علی اصغر بھی ہے نا، ابھی تو بچے بھی ہیں، کہا چچا بچے پیاسے ہیں۔ اب اس بھتیجی کو اپنے چچا پہ بڑا ناز ہے، ہونا بھی چاہیے، کہا کہ چچا کو کیوں پانی آئے گا؟ کہا بابا سے اجازت دلا دو میں پانی لے آتا ہوں۔ اب یہ سفارش علماء بیان کرتے ہیں کہ بہرحال بیوی نے بابا سے کہا کہ پانی کے لیے بھیج دیجئے، تو حال دل ہے کہ امام نے بچی سے کہا ہوگا کیا کہ آپ کو اپنے بھائی کے لیے پانی چاہیے، میرا بھائی گیا تو واپس نہیں آئے گا۔ امام ہے نا، جانتے ہیں، آزادار محترم، مگر بہرحال گئے۔ پیاس کی شدت میں بیان نہیں کر سکتا جو مقاتل یا علماء بیان کرتے ہیں جو بچوں کی تھی۔ ہمیں تو پانی مل جاتا ہے نا، سبیلے ہیں، پانی مل جاتا ہے، طرح سے گرمی بھی ہے، شدت بھی ہے، نہیں، یہ جو مشکیزہ ہے علم کے ساتھ، یہ اسی شدت پیاس کا اظہار کرتا ہے کہ بھول نہ جانا، اگر علم دیکھو تو سکینہ کو یاد کرنا۔ یہ جب راستے میں قید ہو کے پانی مانگتی تھی نا تو دشمن پانی گرا دیتے تھے، پانی نہیں دیتے تھے، تماچے دیتے تھے۔ خدا آپ کو اس کا اجر دے۔ حضرت عمر نے رونا یہی گریا ہے، نہیں جانے یا امام زمانہ ہم گناہگاروں پر نگاہ کیجیے۔ آئیے اس مجلس میں ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کہ ہم آپ کے چچا کے غم بیان کریں، لیکن بہرحال عزاداری آپ کے چچا کی ہے۔ ہاں عزادارن محترم، حضرت عباس نے مشیزہ لیا، میں بس وہ تیزی سے منازل طے کرتا ہوں، آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، یقیناً آپ کے دن کی آج آخری مجلس ہوگی، ماتم کرنا ہے کیونکہ ہم ایک حد تک گریا کر سکتے ہیں۔ وہ سجاد تھے جو کئی سال گریا کرتے رہے، ہم ایک حد تک گریا ہو کر سکتے ہیں۔ ہاں مشکیزہ لیا، پانی کی طرف بڑھے، رستے میں جو آیا اس کو جہنم واصل کیا، پانی تک پہنچ گئے۔ جب پانی میں پہنچے، پانی کو ہاتھ میں لیا، جب پانی کو ہاتھ میں لیا تو 20 سال پہلے پرانی بات جو بابا نے کہی تھی وہ یاد آئی۔ کیا کہا تھا؟ امام علی فرماتے ہیں عباس تم شریعہ تک پہنچ جاؤ گے، یعنی نہر تک پہنچ جاؤ گے، مگر یاد رکھنا تمہارا بھائی پیاسا ہوگا۔ یہی تو پانی ہاتھ میں اٹھایا تو کیا کہا؟ ارباب پیاسا ہے، آقا پیاسا ہے، مولا پیاسا ہے، عباس پانی پیے گا، پانی کو پانی میں مار دیا، ایسا مارا آج تک پانی قبر عباس کے گرد گھوم رہا۔ مشکی کا سواری بھی اتنی غیرت مند تھی، عباس کی تھی نا، پانی نہیں پیا اس نے۔ اللہ عالم پہچانتا ہے ان کو، واپس پلٹے۔ یہ چھپے ہوئے کمین گاہوں میں انہوں نے وار کرنا شروع کی، یہ جانتے تھے پانی پہنچ گیا جنگ جیت جائے، ان کے حساب سے یہی جنگ تھی۔ عزیزان محترم، حضرت عباس بڑھے، حضرت عباس کی امید کیا ہے؟ یہ مشکیزہ ہے، یہ مشکیزہ پہنچ جائے، بس یہ امید ہے۔ اب اس امید کو دیکھتے رہیے گا، یہ امید کہاں برباد ہو رہی؟ دایاں بازو کا لب رک نہیں پایا، چل رہے۔ اس زیارت میں گئے نا آپ زیارت، خدا ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے، آپ زیارت میں گئے نا، آپ نے دیکھا نا ایک بازو کہاں پر ہے، تھوڑا سا فاصلہ، پھر بایاں بازو سے میرے امام نے اپنے دامن میں مشکیزے کو دیا، علم بھی اٹھائے ہوئے، علم بھی
اپنے ساتھ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں بچے یہ علم دیکھ رہے ہیں کہ چچا آ رہے ہیں. یہی امید ہے نا، علم امید ہے. اب جب پڑھنے لگے تو مقاتل کہتے ہیں حضرت عباس اٹھ کر دیکھ رہے تھے خیمے دور کتنے ہیں، خیمے دور کتنے ہیں. دشمن نے دیکھا یہ کون سی طاقت ہے جو عباس کو لے کر جا رہی ہے، تو کہا یہ مسکیزہ ہے، یہ امید ہے عباس کی. تیر کھینچے گئے اور اس امید پر جا کر لگے جسے سب انتظار کر رہے ہیں. ہاں زادارن جیسے ہی مسکیزے پر تیر لگا پانی بہ گیا، عباس کے گھوڑے کا رخ مڑ گیا. یہ با وفا اب پانی کے بغیر نہیں جائے گا. ایسے میں ایک اور تیر آیا جو حضرت عباس کی آنکھ میں پیوست ہوا. حضرت عباس توازن کو برقرار رکھ نہ پائے کہ ایک آہنی گز حضرت عباس کے سر پر لگا تو حضرت عباس زین سے زمین کی طرف آئے. اب مقاتل کہتے ہیں کہ جب کوئی اونچائی سے نیچے گرتا ہے نا تو اپنے ہاتھوں کے سہارے سے اپنے بدن کو روکتا ہے. میں قربان جاؤں جس کے ہاتھ نہ ہو وہ کیسے نیچے آیا. ہاں دادان محترم جیسے ہی حضرت عباس نیچے آئے، جیسے ہی گرے، مقتل کہتا ہے امام حسین نے اپنی کمر پکڑی، کہا ان کا سارا ظہری، ارے حسین کی کمر ٹوٹ گئی. عباس جب تک زندہ تھے خیموں کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا. عباس جب تک زندہ تھے کوئی حملے نہ کرتا. ہاں داداران محترم نہ جانے کس طرح امام حسین حضرت عباس کے بدن تک پہنچے. حضرت عباس کے اس سر کو اٹھایا، اپنے زانو پر رکھا، بس کچھ بھی کرے اور آپ کی عبادت تمام. ہاں داداران نے تب خون کو صاف کیا. مقاتل بیان کرتا ہے کہ دونوں بھائیوں میں گفتگو ہوئی، وصیتیں کی. حضرت عباس مولا ہے، مولا ہے. کہا مولا میرے بدن کو خیموں کے بدلے دیجیے گا. اللہ علماء بس آپ نے گریہ کر لیا داداران محترم. بس یہ تو وہ بات ہے کہ جو جب بھی آپ کے ذہن میں آئے نا علم کو دیکھ کے تو گریہ کیجیے گا. بس یہ جملہ آپ کو ادا کرنا ہے. علماء کہتے ہیں کہ دو احتمال ہیں کہ مولا نے یہ وصیت کی. کیا؟ کہ میرے بدن کو لے کر مت جائے گا. کہا کیوں؟ کہا ایک تو یہ کہ عباس باوفا ہے، پانی کے بغیر بدن بھی نہیں جانا چاہتا. مگر علامہ بیان کرتے ہیں کہ دوسرا احتمال یہ ہے کیونکہ غازی ہے، اپنے مولا سے محبت کرتے ہیں، جانتے ہیں صبح سے. بھائی پیاسا ہے حسین، بھوکا ہے، زخمی بھی ہے، اور کیا ہے، اور صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہے. علی اکبر، کبھی اس کا، کبھی اور محمد، کبھی قاسم. کہا عباس نہیں چاہتے تھے کہ میں دنیا سے جانے کے بعد میرا مولا کوئی تکلیف برداشت کرے. آزاد آرے محترم وہی نہر کے کنارے بدن چھوڑا، علم کو پکڑا، اب خیموں کی طرف چلے. اب امید ہے کہ علم آ رہا ہے. بچی کہہ رہی ہے چچا آ رہے ہیں، پانی آ رہا ہے، لیکن اب کیا دیکھا کہ علم کو بابا کے ہاتھ میں ہے. کہا پوچھا بابا چچا